بغداد پر اور عراق پر جو شیعوں کی سلطنت قائم تھی، جس کو دیالمہ کہا جاتا ہے، آل دیالمہ کی جو حکومت تھی، اس کا مکمل طور پر ان لوگوں نے خاتمہ کر دیا۔ اور شیعوں کے تعلق سے میں نے ذکر کیا تھا کہ عالم اسلام کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر زمانے میں انہوں نے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو بصاصیری جو ہے، جس کا ارسلان ترکی جو ہے دیالمہ کا غلام تھا، اسی نے شہرت حاصل کی بصاصیری کے نام سے۔ میں نے اس کا واقعہ ذکر کیا کہ 450 ہجری میں بصاصیری کا ظہور ہوا، بڑا غلبہ اس نے حاصل کر لیا تھا، اور سلطان طغرل بیگ انہوں نے جو ہے بصاصیری کے فتنے کا خاتمہ کیا۔ اسی بات کو میں آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ سن ہجری 450 میں جب بصاصیری کا عروج ہوا تو اس وقت جو ہے ایسے حالات ہو گئے تھے کہ بغداد میں جو عباسی خلیفہ قائم بامر اللہ تھا، اس کے بھی در پہ ہو گئے تھے یہ شیعہ، یہ بصاصیری کے حواریین، اس کے جو ساتھ والے تھے، اس کے جو رفقا تھے، وہ عباسی خلفاء کی جان کے بھی دشمن بن گئے تھے۔ تو عباسی خلفاء کو مجبوراً جو ہے بغداد چھوڑنا پڑا، اور قریش بن بدران کے چچیرے بھائی محترش نے جو ہے حدیثہ میں خلیفہ کو جو ہے وہاں پر قیام کا انتظام کیا، اور خلیفہ 1 سال تک وہاں پر مقیم تھے، اور 1 سال کے بعد پھر جو ہے سلطان طغرل بیگ جو ہے جب اپنے بھائی سے انہوں نے اس پر قابو پا لیا، اس کے بعد جب بغداد کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے بغداد کی طرف رخ کیا اور بغداد کے معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کی۔ تو طغرل بیگ جو ہے یہ سب سے مضبوط اور پہلے سلجوقی سلطان ہیں، اور سن ہجری 443 میں نے جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ سن ہجری 450 کا ہے۔ سن ہجری 443 یعنی اس واقعے کے تقریباً 7 سال پہلے خلافت بغداد سے طغرل بیگ نے مراسلت کی اور یہ مانگ کی کہ ہمیں سلطان اور حکومت کا فرمان عطا کیا جائے۔ تو اس وقت بھی قائم بامر اللہ کی خلافت تھی، تو قائم بامر اللہ نے جو ہے طغرل بیگ کو جو ہے سن ہجری 443 میں ہی حکومت کا فرمان جاری کر دیا تھا، اور ان کے لیے خلعت وغیرہ قیمتی تحائف بھی روانہ کیے تھے۔ اور اس کے بعد سن ہجری 447 میں طغرل بیگ جو ہے پہلی دفعہ بغداد آئے، اور پہلی دفعہ بغداد آنا ایک بغاوت کو ختم کرنے کے سلسلے میں تھا۔ طغرل بیگ پہلی دفعہ بغداد جب آئے سن ہجری 447 میں، تو انہوں نے جو ہے بغداد میں جو فتنہ اس وقت پروان چڑھ رہا تھا، اس فتنے کا خاتمہ کیا، اس بغاوت کو ختم کیا، اور 13 مہینے جو ہے وہ وہاں پر مقیم رہے۔ اس دوران ایک اہم اور واقعہ ہوا، کس طریقے سے حکومت کا نظام چلتا تھا اس زمانے میں، اس تاریخ سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ تو طغرل بیگ نے جو ہے عباسی خلیفہ قائم بامر اللہ سے اپنے تعلقات اچھا کرنے کے لیے، اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے طغرل بیگ نے اپنی بھتیجی خدیجہ بنت داؤد کا نکاح سن ہجری 448 میں قائم بامر اللہ سے کر دیا۔ تو اس طریقے سے ایک سلطان، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ نکاح کے مراسم ادا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کیا کرتے تھے، ان کے عزیز و اقارب دوسرے سلطان کے عزیز و اقارب کے ساتھ نکاح کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے دونوں سلطنتوں کے جو تعلقات ہوتے تھے وہ اکثر اوقات مستحکم ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے سن ہجری 448 میں سلطان طغرل بیگ نے اپنی بھتیجی خدیجہ بنت داؤد کا نکاح جو ہے
خلیفہ قائم بامر اللہ سے کر دیا۔ اس کے بعد سن ہجری 449 اور 450 میں بصاصیری کا یہ واقعہ ہوا، اور سلطان تغرل بیگ سن ہجری 450 میں جب فارغ ہوئے اپنے بھائی پر فتح حاصل کرنے کے بعد، تو بغداد میں اس وقت بصاصیری کی جو حکومت تھی، انہوں نے قریش بن بدران اور بصاصیری کو لکھا کہ اگر تم خلیفہ کو واپس بغداد بھیج دو اور خلیفہ کے اقتدار کو دوبارہ قائم کر دو تو میں جو ہے تم پر حملہ نہیں کروں گا۔ بصاصیری کو صاف طور پر لکھا، صرف تم میرے نام کا خطبہ جو ہے جاری کر دو اور سکوں پر میرا نام جو ہے کندہ کر دو تو میں اس پر ہی اکتفا کروں گا، اور میں تمہارے اوپر جو ہے حملہ نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہاری سلطنت کی حفاظت کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جو خلیفہ بغداد جو اس وقت حدیثہ کے مقام پر موجود ہے، بغداد ان کو چھوڑنا پڑا ہے تمہاری ریشہ دمانی کی وجہ سے، تمہاری جو ہے تمہارے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے کارناموں کی وجہ سے، ان کو جو ہے بغداد میں واپس آنے دیا جائے اور میرے نام کا خطبہ پڑھا جائے، میرے نام کو سکے پر کندہ کیا جائے، تو میں جو ہے تمہاری سلطنت کی حفاظت کروں گا۔ بصاصیری نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اب جو ہے تغرل بیگ نے خلیفہ کو خط لکھا کہ اب بغداد کی طرف کوچ کریں۔ خلیفہ نے بغداد کی طرف کوچ کیا، تغرل بیگ نے بھی بغداد کی طرف کوچ کیا، اور دونوں کا ایک مقام پر جو ہے دونوں کی ایک ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے تغرل بیگ نے خلیفہ کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا، ان کی بڑی تعظیم کی۔ یہ ایک بہت بڑا وصف تھا، وہ بہت طاقتور حاکم تھے۔ عباسی خلفاء کے اندر کوئی طاقت باقی نہیں تھی، لیکن عباسی خلفاء سنی صحیح العقیدہ تھے، اور جو سلجوقی سلاطین تھے وہ بھی سنی صحیح العقیدہ تھے۔ تو ایک سلطان جو بہت طاقتور ہے وہ اگر کسی کمزور کو ریسپیکٹ دے دیتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو عباسیوں کی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی، لیکن محض مسلمانوں کی عزت اور وقار کو بلند کرنے کے لیے تغرل بیگ نے اس ظاہری سلطنت کو بھی، اس ظاہری خلافت کو بھی بہت زیادہ مضبوطی عطا کی، اور خلیفہ کی دستبوسی کی اور اس کی تعظیم کی۔ خلیفہ نے بھی بہت سارے انعامات تغرل بیگ کو دیے، اور اس کے بعد جو ہے خلیفہ کی پیشوائی کے لیے تغرل بیگ ان سے 3-4 روز پہلے جو ہے بغداد پہنچ گئے۔ خلیفہ کو بغداد آنا تھا، حدیثہ کے مقام سے بغداد کی طرف روانہ ہوئے تھے، بیچ میں تغرل بیگ سے ملاقات ہوئی، لیکن تغرل بیگ خلیفہ سے 3-4 دن پہلے بغداد پہنچ گئے تاکہ خلیفہ کا استقبال کیا جائے، ان کو خوش آمدید کہا جائے۔ جب خلیفہ جب بغداد پہنچا قائم بامر اللہ، تو تغرل بیگ جو ہے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اس کو جو ہے جو قصر سلطنت تھا اس میں لے کر گئے، قلعے میں لے کر گئے، اور اس کی بڑی تعظیم اور تکریم کی۔ خلیفہ نے اس وقت بھی جو ہے تغرل بیگ کو بہت سارے انعامات سے نوازا۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت جو ہے دو عظیم جو ہے، ایک تو بظاہر عظیم تھے، ایک واقعی طاقتور اور عظیم تھے سلجوقی سلطان تغرل بیگ، لیکن دونوں جو ہے شیعوں کے مقابلے میں سنی تھے، تو اس لیے جو ہے ان کے درمیان بڑے اچھے مراسم تھے۔ بصاصیری کا جو فتنہ تھا تغرل بیگ نے اس کی طرف توجہ کی، اور سن ہجری 450 میں تغرل بیگ نے جو ہے بصاصیری کے فتنے کا خاتمہ کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے خلیفہ اس عمل سے، تغرل بیگ کے اس عمل سے عباسی خلیفہ قائم بامر اللہ اور زیادہ خوش ہوئے، اور اس نے جو ہے تغرل بیگ کی اور زیادہ پذیرائی کی، تعریف اور توصیف کی، خلعتوں سے نوازا، انعامات سے نوازا۔ اس کے بعد سن ہجری 453 میں، 450 کا یہ واقعہ تھا، سن ہجری 453 میں تغرل بیگ نے جو ہے اور اپنی سلطنت کو وسیع کر لیا، اور ان کی سلطنت کی وسعت اور مضبوطی کا یہ حال ہو گیا کہ تغرل بیگ نے ایک ایسی درخواست خلیفہ بغداد سے کی، عباسی خلیفہ سے کی، جو آج تک کسی ترکی سردار نے یا کسی دہلوی سردار نے نہیں کی تھی۔ نہ کسی شیعہ کی یہ جرأت ہوئی تھی، نہ کسی سنی نے یہ جرأت کی تھی۔ وہ یہ جرأت تھی کہ تغرل بیگ نے یہ کہا
کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ سے یہ کہا کہ آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کرا دیجئے، اور یہ درخواست تاریخ میں اس سے پہلے کسی ترک سردار نے خلیفہ سے کبھی نہیں کی تھی، کسی زمانے میں نہیں کی تھی، نہ ہی جو دیلمی شیعہ تھے جن کی بڑی مضبوط حکومت تھی سلجوکیوں سے پہلے، انہوں نے یہ درخواست کی تھی۔ خلیفہ بہت ناراض ہوا، لیکن جو دوسرے وزیر تھے خلیفہ کے، ان لوگوں نے سمجھایا خلیفہ کو، اور خلیفہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ ہم جو ہے طغرل بیگ کا نکاح جو ہے اپنی بیٹی سے کر دیتے ہیں، لیکن یہ نکاح جو ہے صرف شرف فضیلت کے لیے ہوگا، زوجین کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوں گے، اور زوجہ جو ہے بغداد میں ہی رہے گی۔ جو طغرل بیگ کا دارالسلطنت رے تھا، یہ ایران کا بہت بڑا شہر تھا رے، پہلے سلجوکیوں کا جو دارالسلطنت کنگڈم تھا، یہ ایران کا یہی شہر رے تھا، اور بعد میں یہ بغداد بنا۔ لیکن طغرل بیگ کے زمانے میں سلجوکی سلطنت کا جو دارالسلطنت تھا، کنگڈم تھا، کیپٹل تھا، وہ رے ایران کا بہت عظیم شہر تھا۔ تو خلیفہ نے یہ شرط عائد کی کہ یہ نکاح صرف جو ہے فضیلت کے لیے کیا جائے گا، زوجین جو ہے ایک دوسرے سے ملاپ نہیں کریں گے، اور زوجہ بغداد میں رہے گی اور سلطان طغرل بیگ رے میں رہے گا۔ سلطان نے یہ شرط منظور کر لی، اور سن ہجری 453 میں سلطان طغرل بیگ کا نکاح جو ہے خلیفہ قائم بامر اللہ کی بیٹی سے ہو گیا۔ اس طرح سے سلجوکیوں کے تعلقات جو ہے عباسی خلفاء سے اور زیادہ مضبوط ہو گئے، عباسی سلطنت سے اور زیادہ ان کے تعلقات مضبوط ہو گئے۔ سن ہجری 454 میں سلطان طغرل بیگ جو ہے بغداد آئے اور اپنی بیوی سے ملاقات کرنا چاہا، تو اس وقت وزیر نے وہ معاہدہ یاد دلایا کہ یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کا لحاظ کیا طغرل بیگ نے، اور صرف اپنی بیوی سے ملاقات کی، اور بہت سارے تحائف، بہت سارے قیمتی تحائف طغرل بیگ نے جو ہے اپنی زوجہ خلیفہ کی بیٹی کی خدمت میں پیش کیے۔ اس طرح سے طغرل بیگ کے تعلقات عباسی خلیفہ قائم بامر اللہ سے بہت زیادہ مضبوط ہو گئے، اور ملاقات کرنے کے 1 مہینے کے بعد طغرل بیگ واپس جو ہے ریگت جب گئے، تو 6 مہینے کے بعد سن ہجری 455 میں طغرل بیگ کا انتقال ہو گیا۔ تو طغرل بیگ کے جو کارنامے ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں کتابوں میں، لیکن سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ سلجوکی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے جو کام کرنا تھا انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد جو سلاطین آئے، انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس کے بعد جو ہے سلطان الپرسلان آئے، یہ ان کے بھتیجے تھے طغرل بیگ کے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی طغرل بیگ کی۔ 70 سال کی عمر میں طغرل بیگ کا انتقال ہوا، اور تقریباً 26 سال جو ہے طغرل بیگ نے سلطنت کی، حکومت کی، اور اس میں سے 8 سال کا جو عرصہ تھا، یہ عرصہ جو ہے بغداد کی حکومت کا تھا، عراق پر حکومت کرنے کا زمانہ تھا۔ تو ان کو نیک بھی کہا گیا، اور چونکہ بادشاہ تھے، بادشاہوں کے اندر کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس کی بنیاد پر ان کے پر تنقید بھی کی گئی۔ بہت بڑی فوج تھی، فوج جو ظلم کرتی تھی اس کا بھی جو ہے گناہ جو ہے ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا تھا، ان کے کھاتے میں جمع ہوتا تھا، ان کے کارناموں میں شامل کیا جاتا تھا۔ تو بہت بڑی فوج تھی ان کی، تو ان کے سپاہی جو ہے جب ظلم کیا کرتے تھے تو مورخین جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے کرتے ہوئے ان کے پر تنقید کیا کرتے تھے۔ لیکن اوور آل اجماعی طور پر اگر دیکھا جائے، اجتماعی طور پر کلیتاً دیکھا جائے، تو یہ بہت نیک بادشاہ بھی تھے۔ زندگی کے بعض ادوار میں کچھ غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن مجموعی طور پر ایک بہت نیک اور متقی پرہیزگار بادشاہ تھے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود ان کا یہ حال تھا کہ نماز 5 وقتہ با جماعت اول وقت میں ادا کیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنی عظیم سلطنت کے مالک تھے۔ آج تو ہمارے یہاں لوگ کارپوریٹر بن جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر سے سارے احکامات ان کے لیے معاف کر دیے گئے، نماز روزہ تو جانے دیجئے
کسی اسلامی حکم پر عمل کرنا اپنے لیے ضروری تصور نہیں کرتے۔ آج ہمارے یہاں بعض کارپوریٹروں کا یہ حال ہے، ایم پی اور ایم ایل اے کی بات تو بہت دور، اور وزیر کی بات تو بہت دور ہے، لیکن آپ غور فرمائیں کہ طغرل بیگ اتنی عظیم سلطنت کے مالک تھے، لیکن حال یہ تھا کہ نماز پنجگانہ بڑی پابندی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ ایک دو روز، بڑی پابندی کے ساتھ اول وقت میں ادا کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ عماد الدین اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ان کی تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، نماز تہجد کی بھی پابندی کیا کرتے تھے۔ اور امام ابن کثیر نے لکھا کہ روز ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ان کو تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر ان کی فوج جو شہر والے تھے ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگی، تو رات میں جب سلطان طغرل بیگ سوئے تو حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے شرف سے مشرف ہوئے، حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا، حضور نے توجہ نہیں فرمائی، دوبارہ سلام عرض کیا، توجہ نہیں فرمائی، تیسری دفعہ جب سلام عرض کیا تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ پر توجہ نہیں فرما رہے، کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ طغرل تیرے جو سپاہی ہیں وہ رعیت کے اوپر، عوام کے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں، اور تو بادشاہ ہو کر ان کا احتساب نہیں کرتا۔ جب یہ خواب دیکھا بیدار ہو گئے، کانپنے لگے، ڈر کے مارے، خوف کی وجہ سے کانپنے لگے، رونے لگے، اور اس کے بعد اپنی فوج کو فوراً حکم جاری کیا کہ جو ظلم ستم ابھی تک تم لوگ کرتے رہے ہو فوراً اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اگر کسی کے بارے میں مجھ کو شکایت ملے گی تو میں اس کو نہایت سخت سزا دوں گا۔ جب آپ نے یہ فرمان جاری کیا تو آپ کے جو فوجی تھے جو اس وقت ظلم ستم یا زیادتی کر رہے تھے اس سے باز آ گئے۔ تو اس طرح سے طغرل بیگ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ تو طغرل بیگ جو ہے یہ بہت مضبوط سلجوقی سلطان تھے، اور انہوں نے جو ہے سلجوقی سلطنت کی بڑی مضبوط بنیادیں قائم کی، نیک متقی پرہیزگار تھے، یہاں تک کہ ان کے تعلق سے ملتا ہے کہ جب مسجدوں کی تعمیر کا ان کو بہت شوق تھا، جب بھی کوئی عمارت بناتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مسجد بھی بناتے تھے اس کے متصل، اور فرماتے تھے کہ مجھ کو شرم آتی ہے کہ میں کوئی عمارت تیار کروں اور اس کے متصل مسجد نہ بناؤں، اس بات سے مجھ کو بہت شرم آتی ہے۔ تو وہ لوگ کتنی فکر ان کی مذہبی تھی، بادشاہ ہونے کے بعد ہی بادشاہ، عام لوگ تو دنیا بھر کی خرابیوں اور گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، وہ تو بادشاہ تھے، دنیا بھر کا مال ان کے پاس موجود تھا، دنیا بھر کی طاقت ان کے پاس موجود تھی، اگر ان سے کچھ لغزشیں اور خطائیں سرزد ہوئیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے جو کارنامے ہیں، ان کی جو اچھی باتیں ہیں ان سے بھی انکار کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تمام سلاطین فرشتہ تھے، معصوم تھے، ان سے لغزشیں ہوئیں، لیکن جو اچھائیاں تھیں وہ اچھائیاں ان کی برائیوں پر غالب تھیں، جو خوبیاں تھیں وہ ان کی خرابیوں پر غالب تھی، اس لیے ہم ان کو اچھا کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو اجلہ مورخین اسلام کے، انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ کا لقب جو ہے، صیغہ جو ہے، ان کے ناموں کے ساتھ استعمال فرمایا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وہ ان کی جو خوبیاں تھیں، ان کے جو اوصاف تھے، اچھے کارنامے جو تھے، ان کی برائیوں پر غالب تھے۔ تو سلطان طغرل بیگ کا بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے سلجوقی سلطنت کو مضبوط کیا، اور اس کے بعد ایک اور کارنامہ یہ تھا کہ شیعوں کی جو حکومت تھی دیالما کی، بغداد اور عراق کے اندر اس کا خاتمہ کر دیا۔ یہ شیعہ جو ہے آج کے زمانے میں، یہ تقریر کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ فلسطین کے تناظر میں شروع ہوا کہ آج فلسطین میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ان حالات کی بہت بڑی وجہ سلطنت عثمانیہ کی عدم موجودگی ہے۔ اگر آج سلطنت عثمانیہ اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنے استحکام کے ساتھ موجود ہوتی تو یہ واقعات رونما نہیں ہوتے، اسرائیل کو ہمت ہی نہیں ہوتی، اتنی مضبوط سلطنت تھی۔ تو یہ سلطنتیں بڑے اہم کام انجام دیتی ہیں، اور اس تناظر میں لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد کی بات کی جائے، اختلاف کی بات نہ کی جائے، یہ شیعہ سنی بات کر کے ہم اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس
تعلق سے عرض یہ ہے کہ شیعوں کی تاریخ رہی ہے، پوری تاریخ اسلامی میں پوری تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اور جب ان پر قابو پایا گیا تو اسلام کو استحکام حاصل ہوا، اسلامی سلطنتیں مضبوط ہوئیں، یہاں تک کہ سلجوکیوں کے ساتھ بھی ان لوگوں نے بہت برا سلوک کیا۔ ان کے جو باطنی سپاہی ہوا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو باطنی کہا کرتے تھے، باطنی فرقے سے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، ان لوگوں نے جو سلجوکی سلاطین کے جو وزیر تھے نظام الملک، باطنیوں نے ان کو قتل کیا۔ اسی طرح سے ملک شاہ جو بہت عظیم سلجوکی سلطان تھے، ان کو بھی باطنیوں نے قتل کیا۔ تو باطنیوں نے حسن بن صباح کی قیادت میں بہت زیادہ نقصان اسلام کو پہنچایا ہے۔ یہ تو بہت نقصان پہنچانے کا ذکر جو ہے قدیم زمانے میں تھا، پھر بعد کے زمانوں میں بھی سلجوکیوں کے بعد بھی ان لوگوں نے کم نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ بغداد کی جو تباہی ہوئی ہے، تاتاریوں کا جو حملہ ہوا ہے، اس کی تاریخ آپ پڑھیں۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، البدایہ والنہایہ کی 13ویں جلد کے اندر آپ مطالعہ کریں۔ علامہ ابن اسیر تو اس وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا، ورنہ وہ بھی اس کا ذکر کرتے، اور یہ علامہ ابن کثیر جو ہے یہ بہت بعد کے نہیں ہیں۔ تاتاریوں کا جو حملہ بغداد پر ہوا ہے یہ سن ہجری 656 میں ہوا ہے، اور علامہ ابن کثیر کی وفات جو ہے سن ہجری 774 کے اندر ہوئی ہے، یعنی علامہ ابن کثیر کی وفات اور تاتاری حملے کے درمیان 118 سال کا وقفہ ہے، یعنی تقریباً 100 سال کے بعد۔ تو جو واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں علامہ ابن کثیر نے، وہ بہت معتبر اور مستند واقعات ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہے، لیکن علامہ ابن کثیر کی شخصیت کو لوگ بہت مستند مانتے ہیں۔ تو تاتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا، وہ حملہ بھی ایک شیعہ وزیر ابن القمی کے ایما پر ہوا تھا۔ یہ جو ہے خلیفہ مستعصم باللہ کا وزیر تھا، یہ پکا غالی شیعہ تھا، اور اہل سنت الجماعت سے بہت سخت نفرت کیا کرتا تھا، اور درپردہ یہ چاہتا یہ تھا کہ شیعوں کی حکومت جو ہے بغداد کے اوپر قائم ہو جائے۔ تو اس مقصد کے حصول کے لیے اس خبیث نے جو ہے ہلاکو خان سے رابطہ قائم کیا، اور سب سے پہلے اس نے عباسی خلیفہ کو کمزور کرنا شروع کیا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں تاتاری حملے سے پہلے عباسی خلیفہ کے پاس جو فوج کی تعداد تھی 1,00,000 نفوس سے زیادہ تھی، 1,00,000 سپاہی سے زیادہ سپاہی عباسی خلیفہ کے پاس موجود تھے۔ اس خبیث نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور حکومت پر بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے، اس لیے جو سپاہیوں کی تعداد ہے یہ کم کر دی جائے۔ اس خبیث نے خلیفہ وقت یہ مستعصم جو تھا، یہ بہت کم عقل خلیفہ تھا، اس کو اس نے بھڑکانا شروع کیا، اس کے کان بھرنا شروع کیے۔ تو اس کے کان بھرنے پر ابن القمی کے کان بھرنے پر المستعصم نے اپنی فوج کے اندر کٹوتی شروع کر دی، یہاں تک کہ 1,00,000 فوج کے بجائے صرف 10,000 سپاہی موجود رہ گئے۔ ابن القمی نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اسلامی سلطنت جو عباسی سلطنت تھی اس کے سپاہیوں کی تعداد کو نہیں کے برابر کر دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان سے رابطہ قائم کیا، اور ہلاکو خان سے رابطہ کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ تم حملہ کرو، میں ایک ایک بات کی تم کو خبر دیتا ہوں، کہاں سے تم کو حملہ کرنا ہے، کن پر حملہ کرنا ہے، اور ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، شیعہ جو ہے بغداد کے تمہارے ساتھ مل جائیں گے، تم جو ہے حملہ کرو۔ ہلاکو خان نے پہلے تو اعتبار نہیں کیا، لیکن اس کے دربار میں نصیر الدین توسی نام کا ایک وزیر تھا، ہلاکو خان کے دربار میں، یہ بھی پکا شیعہ تھا، غالی شیعہ تھا۔ تو ابن القمی نے اس سے رابطہ قائم کیا، اور اس نے کہا کہ ہلاکو خان کو راضی کرو اس بات پر۔ ہلاکو خان بھی بادشاہ کی ظاہری شوکت سے ڈرتا تھا، اسے اندیشہ تھا کہ کہیں میں حملہ کروں ان کو شکست نہ دیکھنا پڑے، ڈر رہا تھا وہ۔ لیکن اس کی کمزوری کو ابن القمی نے اور نصیر الدین توسی نے دور کیا اور کہا کہ تم حملہ کرو، فوج بہت کم رہ گئی قلعے کے اندر، اور ہم تمہاری مدد کریں گے، اور یہاں آسانی کے ساتھ تم قابض ہو جاؤ گے۔ ہلاکو خان نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد جو تباہی اور بربادی انہوں نے کی ہے
اس کے اوپر پورا مرثیہ لکھا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا مرثیہ لکھا ہے بغداد کی تباہی پر. علامہ ابن کثیر نے لکھا، میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بیان کروں گا کہ اس ہلاکت اور بربادی میں کتنے لوگ مارے گئے. صرف وہ روایت بیان کر دوں، علامہ ابن کثیر کے مطابق ایک روایت کے مطابق 8 لاکھ لوگ مارے گئے. 8 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، اور دوسری روایت تو یہ نقل کی ہے کہ 1 کروڑ 8 لاکھ لوگ مارے گئے. اور بعض مورخین کا قول نقل کیا کہ بعض دوسرے مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت تاتاری حملے میں 2 کروڑ مسلمان مارے گئے. چنگیز خان بھی حملہ کر چکا تھا. اگر ان سارے حملوں کو ملا لیا جائے تو ہلاکتوں کی تعداد جو ہے 1 کروڑ سے زیادہ ہو جائے گی. آپ غور کریں، آج بلا شبہ فلسطین پر بے شمار مظالم ہو رہے ہیں، لیکن ہلاکتوں کی جو تعداد ہے اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کی ہلاکت ماضی میں ہو چکی. تاتاری حملے میں اگر 8 لاکھ کی تعداد بھی پکڑی جائے تو آج 8 لاکھ فلسطین شہید نہیں ہوئے. نقصان ضرور ہوا ہے، بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، لیکن اس سے بڑی تباہی، اس سے زیادہ بھیانک تباہی تاتاریوں کی وجہ سے آ چکی ہے ملت اسلامیہ پر. اور یہ تباہی کس کی وجہ سے ہوئی؟ ابن القمی جو شیعوں کا گرگا تھا، جو شیعہ تھا، غالی شیعہ تھا، اس کی وجہ سے یہ تباہی آئی. تو سلطان تغرل بیگ کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے بغداد سے جو ہے جو شیعہ سلطنت تھی، سلطنت دیلما، اس کا خاتمہ کیا اور مضبوط سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی. انشاءاللہ تبارک و تعالی سلطان الپرسلان کا تذکرہ آئندہ جمعے کو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں، ان نیکوں کے صدقے میں ہمیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میں ہمارے ملت چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے. ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے. جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو. سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے. تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک